تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے مسلمانوں، جب زندگی میں دین آتا ہے، جیسا کہ صحابہ کی زندگی میں دین آیا، تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام پر ڈالنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے گناہوں سے پکی توبہ کرو جیسا کہ نصوح نے اپنے گناہ سے توبہ کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز میں موجود تھے۔ جب اللہ کے نبی نے نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور میرے نبی نے نماز میں اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ آج کی پوری رات میں رو رو کر اللہ کو منانے میں گزاروں گا۔ چنانچہ عشاء کی نماز ہو گئی، صحابہ اپنے گھروں پر چلے گئے، اور رات کی تنہائی ہو گئی، اندھیرا پن چھا گیا، اور حضرت ابو ذر غفاری اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو گناہوں سے پکی توبہ کر لو، میرے نبی نے نماز میں تلاوت کی ہے، اے اللہ آج میں پوری رات تجھے رو رو کر منانے میں گزار دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی ہے اور تلاوت شروع کی ہے، قرات شروع کی۔ مسجد کے دوسرے کونے سے بھی کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے دل میں کہ یا اللہ میں نے پلاننگ کی ہے، یہ کسی اور کے بھی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری جب نماز سے فارغ ہوئے، مسجد کے جس کونے سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس طرف چلے گئے، کیونکہ لائٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، بالکل اندھیرا پن تھا۔ جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ابو ذر غفاری اس کونے کی طرف بڑھے اور آگے بڑھے، اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو دیکھا کہ کوئی سجدے کے اندر ہے۔ جب ان کے پیٹھ پر ہاتھ پڑے اور ان کی آواز سنی تو آواز سے پہچان لیا یہ تو حضرت بلال کے رونے کی آواز ہے۔ حضرت بلال جب فارغ ہوئے تو ابو ذر غفاری نے کہا اے بلال تم کیسے آئے ہو؟ حضرت بلال نے کہا اے ابو ذر آپ ہی بتا دو آپ کیسے آئے ہو؟ ابو ذر غفاری نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آج اللہ کے نبی نے مغرب کی نماز میں ایک آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا، میرے نبی نے تلاوت کی، اس لیے میں آج پوری رات اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا آپ تو آج آئے ہیں، میں تو برسوں سے یہ رات اسی طریقے سے رو رو کے اللہ کو منانے میں لگا ہوا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اے بلال ایسا کر لو آپ دعا کرا دو میں آمین کہہ دوں، میں دعا کرا دوں آپ آمین کہہ دو، پتہ نہیں کس کی دعا کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرانی شروع کی اور حضرت ابو ذر غفاری آمین 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 کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے دعا مانگنی شروع کی اور حضرت بلال آمین 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 کہتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ایک دعا ایسی مانگی کہ حضرت بلال نے آمین نہ کہی، تو حضرت ابو ذر غفاری کو لگا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو حضرت بلال کے سینے پر مارا، کہا اما امنت یا بلال، اے بلال کیا تم میری دعا پر آمین نہیں کہو گے؟ حضرت بلال نے کہا میں تمہاری دعا پر آمین نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری دعا پہ آمین نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے اتنی بڑی دعا مانگی، اتنی بڑی دعا مانگی، اتنی بڑی دعا مانگی، اتنی بڑی دعا کے لیے زندگی میں اتنے بڑے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ ابو ذر غفاری کو لگا کہ ہاں ان کی بات درست ہے، اور ابو ذر غفاری نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میری دعا مجھے ریٹرن دے دے، اللہ سے دعا واپس مانگ لی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کیا دعا تھی کہ بلال نے آمین نہ کہی؟ ہم نے سن کر تعجب ہوگا
حضرت ابو ذر غفاری نے دعا یہ مانگی تھی، اے اللہ جنت میں، میدان محشر میں، پل صراط میں، جنت میں، ہر جگہ جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ عطا فرما۔ حضرت بلال نے آمین نہ کہی، کیوں؟ حضرت بلال کی سوچ یہ تھی اتنی بڑی دعا مانگی تو اتنے بڑے اعمال بھی زندگی میں ہونے چاہیے۔ اب یہ دونوں حضرت ابو ذر غفاری نے دعا ریٹرن لے لی اللہ سے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جائیے حجرے میں میرا نبی آرام فرما رہا ہے، ان کو اٹھائیے، کہیے کہ ابھی مسجد نبی میں جا کر کے آپ ان کی دعا پر آمین کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور قریب آئے اور پوچھا، بلال کیا بات ہے، کس بات کی بات چل رہی ہے؟ ابو ذر غفاری کیا بات ہے؟ اب دونوں گھبرانے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اللہ کے رسول میں نے ایک دعا مانگی تھی، بلال نے آمین نہ کہی، اور بلال سے کہا آپ نے کیوں آمین نہ کہی؟ حضرت بلال نے کہا انہوں نے بہت بڑی دعا مانگی، اتنے بڑے اعمال بھی تو زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا دعا مانگی؟ حضرت ابو ذر غفاری ڈرتے ڈرتے کہا کہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کہ تمہاری دعا پر مجھے اللہ نے آمین کہنے کے لیے بھیجا ہے۔ ابو ذر غفاری تو کانپنے لگے کہ اللہ میں نے تو میری دعا ریٹرن مانگ لی ہے اور اللہ کے نبی کو تو نے آمین کہنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت بلال بھی کانپنے لگے کہ میں نے تو دعا پر آمین ہی نہ کہی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے رسول میں نے میدان محشر میں، پل صراط پر، جنت میں، ہر جگہ آپ کا ساتھ مانگا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کو ایک طرف بلایا، ایک طرف حضرت بلال کو بلایا اور دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا انشاءاللہ ہم جنت میں اسی طرح داخل ہو جائیں گے۔ میرے دوستو دعا قبول ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا جنت میں اس طرح داخل ہو جائیں گے، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم، قرآن کی آیت، اللہ کے نبی کی بات سنتے تھے پلاننگ کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر ہماری زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، لیکن ہماری پلاننگ دنیا کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اس سنڈے کہاں گھومنے جانا ہے، آئندہ سنڈے کہاں جانا ہے، آئندہ سنڈے کس گھر کھانا نہیں بنے، کسی اور کے یہاں مہمان بن کر کھا لیں گے، کھانے کی بچت کریں گے، وہ ہر سنڈے کی پلاننگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی ہماری لائف میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔